الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، غزوہ احد کے بعد میں مسلمانوں کی یہ صورتحال ہو گئی کہ ان پر چاروں طرف سے لوگ حملہ کرنے کی کوشش کرنے لگے، جن میں مدینہ طیبہ کے منافقین اور یہودی اور آس پاس کے بدو شامل تھے، اور ہر گروہ کی کوشش تھی کہ اللہ کے نبی اور آپ کے ماننے والوں کو زک پہنچائیں اور ان کو اس دنیا سے ختم کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت و دانائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ کامیاب بھی رہے، اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفے سے فوج کی ٹکڑیوں کو بھیج کر کے باغیوں کے سر قلم کرنے کے لیے اپنے صحابہ کرام کو روانہ کیا، جن میں سے سب سے پہلا سریہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ خویلد کے دو بیٹے طلحہ اور سلمہ اپنی قوم کو لے کر کے بنو اسد کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیوں نہ مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کی بچی صحیح طاقت کو ختم کر دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملتی ہے تو فوراً 150 صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا ہے کہ جا کر کے ان کا قلع خما کیا جائے، اور حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی برق رفتاری کے ساتھ جا کر کے اچانک حملہ کرتے ہیں، جس سے وہ بھاگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اپنے مویشی و جانوروں کو چھوڑ کر کے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ سب کے سب صحابہ کرام کامیابی کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ لیکن اسی سریے کے اندر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ زخم جو احد کے اندر لگا تھا پھوٹ پڑتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن سفیان الحضری اور ان جیسے بدماشوں نے جب مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو 4 ہجری میں محرم کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیج کر کے ان کا قلع خما کیا، جو قریباً مدینے سے دور جا کر کے 18 دن تک قیام کرنے کے بعد میں واپس آتے ہیں۔ اسی طرح سے اسی سال ماہ سفر کے مہینے میں عزل اور قارہ کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے، آپ ان کو دین کی تعلیم دینے کے لیے، قرآن مجید سکھانے کے لیے کچھ صحابہ کرام کو بھیج دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ابن اسحاق کی روایت کے مطابق 6 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، اور بخاری کی روایت کے مطابق قریباً 10 صحابہ کرام کو بھیجتے ہیں، اور جب یہ صحابہ کرام مقام رجیع جو رابغ اور جدہ کے درمیان ایک چشمہ ہے وہاں پر پہنچتے ہیں تو یہ عزل اور قارہ کے لوگ وہاں کے لوگوں کو ورغلا کر کے کہ ان کو قتل کر دیں اور ان کا کام تمام کر دیں۔ وہاں کے باشندے، وہاں کے گنڈے قریباً 100 کی عدد میں تیر انداز ان کا پیچھا کرتے ہیں اور ان کو ایک مقام ایک ٹیلہ پہ پا کر کے ان میں سے 8 کو شہید کر دیتے ہیں، اور 2 بچتے ہیں، جن میں سے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو باندھ کر کے مکے کی سرزمین میں لے جا کر کے بیچ دیتے ہیں تاکہ اس سے پیسہ ان کو مل جائے۔ یہ وہ جو جلیل القدر صحابہ کرام تھے جن کے بارے میں آتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں، غزوہ بدر کے موقع پر انہوں نے مکے کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا، اسی لیے حضرت خبیب کو عقبہ نے خرید کر کے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کیا، اور اسی طرح سے حضرت زید ابن دسنہ کو صفوان نے خرید کر کے میرے بھائی اور دوستوں قتل کیا، کیونکہ ان دونوں نے میرے بھائی اور دوستوں بڑے بڑے ان کو سرماؤں کو قتل کیا تھا۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں حضرت خبیب کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پہلے شخص ہیں کہ جنہوں نے
موت سے پہلے سولی پہ لٹکائے جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اجازت دی جائے، اور ان کو اجازت دی گئی۔ اور یہی وہ شخص ہیں جن کے بارے میں آتا ہے میرے بھائیوں اور دوستوں کہ جب ابو سفیان نے کہا کہ میں تمہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اگر تم یہ کہو کہ تمہاری جگہ پہ محمد ہوتے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو دور کی بات ہے، محمد ہماری جگہ پہ ہوتے میں تو یہ بھی نہیں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنے گھر میں صحیح اور سالم ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کانٹا چبھے جس سے آپ کو تکلیف ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو، تعلیمات کو جیسے آپ نے بیان کیا اسی انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، اور ہمارے ان بھائیوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں بھی اللہ رب العالمین توفیق عنایت فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بغیر کسی کمی اور بیشی کے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔